باب نمبر 8۔ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ ڈاکٹر علامہ اقبال۔ 3 روز پہلے وہ دونوں دوست فہد کے ساتھ اپنے NGO کے سلسلے میں کسی سے ملنے جا رہے تھے۔ وہ 2 بچوں سے شروع کیا سفر اب 15 بچوں پر آ رکا تھا۔ آہستہ آہستہ دن بدن حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے دوست احباب اور سبھی جان پہچان والے NGO کے لیے ان کی امداد کیا کرتے تھے۔ اس نے گاڑی ایک بل کھاتی سڑک پر موڑی۔ فہد نے اچنبھے سے سڑک پر دیکھا، یہ کدھر؟ نماز! یہ تو کافروں کی مسجد ہے۔ اس نے کرنٹ کھاتے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی۔ مسجد بھی کافروں کی ہوتی ہے؟ اس نے نحوست سے دور سے دکھتے سبز گنبد کو دیکھا۔ میں نہیں جا رہا، یہاں پر بم بلاسٹ ہوا تھا۔ کم آن، کچھ نہیں ہوتا فہد، تم تو کہو گے تم اس فرقے کے جو ہوئے۔ اس نے فوراً گاڑی روکی اور مکانکی انداز میں گردن موڑی۔ تم نے آج تک میرا فرقہ پوچھا؟ اس کی گردن کی رگیں واضح ہونے لگی تھیں۔ اس نے خوف سے نفی میں سر ہلایا۔ مزمل! ہادی نے گھبرا کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہادی بیچ میں مت بولنا، اور وہ بھی کام کر رہ گیا تھا۔ بتاؤ تمہیں کیسے پتا کہ یہ میرا فرقہ ہے؟ وہ گردن پھیرے چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنا سیاہ جو پہنتے ہو؟ واٹ؟ اس نے گہری گہری سانس لیتے غصہ ضبط کیا۔ تم رنگ دیکھ کر لوگوں کے فرقے کے متعلق کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ سیاہ رنگ پہننے والا اگر کسی ایک فرقے سے تعلق رکھتا تو دنیا کی ہر عبایا پہننے والی عورت کا تعلق بھی اس ایک ہی فرقے سے ہوتا۔ خانہ کعبہ کا غلاف بھی تو سیاہ ہے، اس کا مطلب وہاں بھی ایک فرقے کے لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ دوسروں کے فرقے کیا ہیں کیا نہیں، اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ کوئی کیسا انسان ہے، کوئی کیسی سوچ رکھتا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو وہ صرف مسلمان ہے۔ اس کے مسلمان ہونے میں کسی فرقے کا کوئی ہاتھ نہیں۔ فرقہ اس کا انتخاب ہے، لیکن مسلمان ہونا اس کا عقیدہ ہے، اس کا نصیب ہے۔ اگلے روز وہ ان کے ساتھ اپنے کمرے میں اس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ مجھے شیعہ سنی تضاد پر ویڈیو بنانی ہے، شیر خان بیزارگی سے بولا۔ مزمل بھائی رہنے دو، نہیں بناتی، تو شیعہ بھی نہیں ہے اور نہ سنی، لیکن مجھے بنانی ہے۔ ارے نہیں بولتی کافروں کو بھائی۔ شہری کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہا؟ وہ اداسی سے ہنس پڑا۔ کلمہ گو کو کافر کہہ رہا ہے۔ مائے گاڈ! اللہ کو ہی خدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے کو کافر کہتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ کچھ اختلافات ہیں۔ ہادی نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ شیعہ سنی کو برا کہتے ہیں، سنی وہابی کو برا کہتے ہیں، وہابی سنی کو، کوئی شیعہ کو تو کوئی سنی کو، کوئی دیوبندی کو، کوئی کسے تو کوئی کسے۔ بھائی یہ تم نے کون سی علماء والی کام پکڑ لی ہے؟ چھوڑو۔ لوگوں کو درست راہ دکھانے کے لیے ضروری نہیں ہر دفعہ فتویٰ ہی دیا جائے۔ اصلاح کا الف فتوے سے نہیں بلکہ اخلاق کے لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ گھر میں بہنوں بھائیوں کے درمیان بھی تو اختلافات ہوتے ہیں نا، کوئی بھی ایک جیسا تو نہیں ہوتا، تو تب کیا ہم پھر سب کو قتل و غارت کرنے لگتے ہیں، فساد برپا کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی بھی یہ کہہ کر اپنے بندوں کو نہیں پکارا، اے وہابیوں، اے سنیوں، اے شیعوں، اے دیوبندیوں۔ انہوں نے جب بھی کہا ہمیشہ یہی کہہ کر پکارا، اے مومنوں، اے ایمان والو، اے مسلمانوں۔ تو پھر ہم کیوں تفرقے پیدا کرتے ہیں، کیوں ایک دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں؟ روز قیامت جب حساب ہوگا اللہ فرقے نہیں پوچھے گا، بلکہ کس نے کتنی بات مانی یہ دیکھے گا، کس نے کتنا امتحان کتنی اچھی طرح دیا ہے یہ دیکھیں گے۔ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا تعلق امت مسلمہ سے ایک رشتے کی طرح جڑ جاتا ہے، پھر آپ لاکھ چاہیں اس سے الگ ہونے کی، آپ اس سے الگ نہیں ہو پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اب ایسا بھی ہم نے کیا کر دیا ہے بھائی؟ وہ خفا ہوا تھا۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا اور گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ سورۃ الانعام۔ وہ لاجواب ہوتے برف ہوا۔ یہ میں نے نہیں، میرے اللہ نے کہا ہے۔ فرقوں سے قرآن
تو نہیں بدلے نا, اس بات کو نہیں مانتے ہو نا. اس نے خود کو کمپوز کیا. مزمل بھائی تم کو کدھر سے ایسا بات آتا ہے؟ وہ زخمی سا مسکرایا. میری ماں سکھاتی تھی. اس نے سائڈ ٹیبل سے ایک ڈائری نکالی. ہے تو کیا اب خالہ نہیں سکھاتا؟ وہ میری ماں نہیں ہے, وہ میری خالہ ہے. اس نے ڈائری کھولی اور شیر خان شوق ہوتے سرخ ہوا. اللہ, مطلب وہ ہماری ستیلی خالہ ہے؟ جواباً ہادی دل گرفتگی سے بولا. شیری پلیز. ماضی کے پنے دھیرے دھیرے کھلنے لگے. پنوں کے پلٹتے ہی وہ بھی پلٹنے لگے, وہ بھی دھیرے دھیرے ماضی میں کھونے لگے. میں جو آج کل بظاہر مسرتیں ہی لٹا رہا ہوں, کسی خبر کہ میرے دل پر کیا کیا قیامتیں گزر چکی ہیں. امجد وحید اسلام آباد پاکستان میں رہنے والے ایک عام شہری تھے جن کے 3 بچے تھے, ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں, مہک اور مدیہ, یعنی مزمل کی امی. مزمل کے ماموں نے اپنی شادی کے بعد ہی گھر جائیداد میں اپنا حصہ لے کر ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. مہک کی شادی انہوں نے اپنے کویت میں رہائش پذیر مرحوم دوست کے بیٹے عبدالباسط سے کی تھی. عبدالباسط صاحب کی ایک بہن فوزیہ جو کہ تانیہ کی امی تھی, وہ UK مانچسٹر میں ہوا کرتی تھی. مدیہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. وہ شروع سے ہی ایک مذہبی اور نقابی لڑکی تھی. امجد صاحب نے بچپن میں ہی اپنی بہن کے بیٹے حمدان سے اس کی منگنی طے کر دی تھی, اور فرقان عمر کی منگنی بھی بچپن میں ہی اس کے پھپھو کی طرف کی گئی تھی. مگر شادی سے 1 ماہ قبل لڑکی والوں نے بنا وجہ بتائے انکار کر دیا, اور جلدی بھی کوئی مناسب رشتہ نہ ملنے کے باعث اس کی شادی مدیہ سے کر دی گئی. حمدان کو دھیرے دھیرے یہ دکھ اندر سے کھانے لگا تھا. وہ بچپن سے ہی اسے پسند کرتا تھا. وہ تینوں بھائی اپنے والدین کے ساتھ ایک ہی بلڈنگ کی منزل پر 4 فلیٹوں میں رہا کرتے تھے. مزمل کے دادا دادی کی وفات کے بعد برہان حمدان کے ساتھ رہتا تھا. مہک بھی ان کے ساتھ والی بلڈنگ میں رہا کرتی تھی. شادی کے کئی سال بعد بھی اس کی کوئی اولاد نہ تھی. مدیہ چونکہ ایک نقابی لڑکی تھی, اس لیے وہ اپنے دیوروں اور ہر نامحرم مرد سے پردہ کیا کرتی تھی. شادی کے کچھ ہی عرصے بعد مدیہ اور فرقان کا بیٹا مزمل پیدا ہوا تھا. وہ ان کے خاندان کا پہلا چراغ اور سب کا لاڈلا تھا. وہ بچپن سے ہی ذرا مغرور اور نک چڑھا سا بچہ تھا. برہان اور اس کے درمیان کافی عمر کا فاصلہ ہونے کے باوجود سب کا اسے برہان کہنے کے سبب وہ بھی اسے برہان ہی بلایا کرتا تھا. وہ اس کا چچا کم اور دوست زیادہ تھا. ہادی اور وہ بھی بچپن سے ہی ایک محلے میں رہا کرتے تھے. وہ ایک دوسرے کے ہم جماعت اور ہم عمر تھے. مزمل نے اپنے اسکول کے پہلے روز ہی اپنی جماعت میں ایک لڑکی کا نام لولو سنا تھا, اور وہ نام جانے کیوں اسے کیوں بے حد پسند آیا تھا. وہ ہمیشہ چھوٹے ہوتے اس نام کو دہرایا کرتا تھا. ایک دفعہ برہان نے اکتا کر اس سے پوچھ ہی لیا تھا, مزمل یہ جب دیکھو تم لولو لولو کیوں بولتے رہتے ہو؟ مجھے اچھا لگتا ہے یہ نام. وہ اپنی ماں سے بھی ہمیشہ کہا کرتا تھا, امی میری بہن ہوگی تو میں اس کا نام لولو رکھوں گا. اور مدیہ بس ہنس پڑتی تھی. اسکول کے کچھ ہی روز بعد بچوں کے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ تھی. مدیہ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی نقاب لے رہی تھی, اور وہ اسے خفگی سے دیکھ رہا تھا. آپ کیوں کرتی ہو یہ نقاب؟ اور آپ ہادی کی امی کی طرح آئیبرو کیوں نہیں بناتی؟ وہ ذرا مسکرائی اور اس نے کھڑکی میں پڑے گلدان سے ایک پھول توڑا. یہ دیکھو, میں اس کی ایک پتی توڑ دیتی ہوں, مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے. پر کیا یہ اچھا لگ رہا ہے؟ اس نے بے نیازی سے ناک اٹھائی. نو, ویسے اللہ تعالیٰ کو بھی ہم اچھے نہیں لگتے جب ہم ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں, اور یہ نقاب تو اللہ کو پسند ہے, تو جو کام اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں بھی تو پسند ہونا چاہیے نا. اور تمہیں پتا ہے حجابی اور نقابی لڑکیاں لولو ہوتی ہیں. لولو؟ اس کی آنکھیں جگمگائیں. ہاں لولو. اس کا مطلب آپ لولو ہو؟ وہ چہکا تھا. ہاں, اس کا مطلب موتی ہوتا ہے. جواباً وہ مسکرائی, اور وہ فوراً رضامند ہوا. ٹھیک ہے, پھر آپ ہمیشہ لولو بن کر ہی رہا کرو. جو حکم میرے ننھے جن. اس کی کلاس میں ایک سیاہ فام لڑکا پڑھا کرتا تھا, اور وہ اسے سخت ناپسند کیا کرتا تھا. اسے نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر خوب غصہ چڑھا کرتا تھا, اور وہ ہمیشہ سے ناک چڑھا کہتا تھا, یو اگلی بلیک بوائے, تم بدصورت سیاہ لڑکے. پہلے روز جب اس نے اسے دیکھا تو گھر آتے ہی مدیہ سے بولا, امی آپ کو پتا ہے میری کلاس میں ایک نیا لڑکا آیا ہے, وہ اتنا کالا ہے کہ اگر ہم اسے دیوار میں لگا کے چھاپ دیں گے تو دیوار بھی کالی ہو جائے گی. اس نے بیگ بعد میں اتارا تھا اور بات اسے پہلے بتائی تھی. مزمل, میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ وہ اس سے خفگی سے پوچھ رہی تھی. اس نے گہری سانس لی اور زمین پر ایک ایک کر کے اکتاہٹ سے پاؤں مارنے لگا. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے. کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے, اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل ہے. اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ بٹ ہی از سو بلیک اینڈ ڈرٹی. مزمل, اگر چہرہ سیاہ ہو جائے تو کوئی اتنا بدصورت نہیں لگتا, جتنا دل سیاہ ہو جائے تب لگتا ہے. امی مطلب میں بدصورت ہوں؟ ناراضگی سے بولا تھا.
کیا میں کچھ کہوں؟ وہ محظوظ ہوئی اور وہ جھٹ سے بولا، اوکے اوکے، وہ میرا بھائی ہے، وہ کالا ہے تو کیا ہوا، ہے تو مسلمان ہی نا۔ مزمل جب 3 سال کا تھا تب سے ہی مدیہ نے ان کے اپارٹمنٹ کے قریب کسی مدرسے میں جانا شروع کیا تھا۔ ادھر ایک کم عمر خوبصورت سی کویتی لڑکی یاسمین بھی آیا کرتی تھی۔ برہان کی ملاقات یاسمین سے مدیہ کے ہی ذریعے ہوئی تھی۔ وہ ایک روز یاسمین کے ڈرائیور کو پہنچنے میں ذرا تاخیر ہو گئی تھی تو مدیہ اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ برہان پہلے سے جلیب چھوڑ دیں۔ جی بھابی، مدرسے سے وہ اور مزمل ہی اسے لینے آیا کرتے تھے۔ مزمل نے تبھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے اپنے چچا کو فرنٹ مرر سے بار بار پیچھے یاسمین کو دیکھتے دیکھا تھا۔ شام کو برہان اپنے کمرے میں اس کا ڈم بیل بنائے ورزش کر رہا تھا۔ برہان، وہ اس کے ہاتھ میں لیٹا محسوس ہوتے ہوئے بولا، تمہیں یاسمین پسند ہے؟ اور اسے یہ لگا تھا جھٹکا۔ وہ رکا، اس نے بڑی مشکل سے خود کو نارمل کیا اور پھر سے ورزش کرنے لگا۔ نہیں، کس نے کہا؟ وہ ذرا مسکرایا۔ بس پتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ تم اسے بار بار فرنٹ مرر سے دیکھ رہے تھے نا؟ وہ ایک دم چونکا۔ اس نے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ اپنی عمر دیکھو تم ذرا، ابھی تم انڈے کے چھلکے سے نکلنے نہیں ہو اور ایسی باتیں بھی تمہیں پتہ چلنے لگ گئی ہیں۔ ہادی اگر اسے توپ کہا کرتا تھا تو کچھ غلط نہیں کہتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت بڑی توپ تھا۔ میں امی کو بتا دوں؟ نہیں۔ پھر میں یاسمین کو بتا دوں؟ نہیں۔ وہ جذباتی ہوا۔ برہان پلیز، بہت مزہ آئے گا۔ مزمل، ایسی باتیں مذاق نہیں ہوتی، وہ کسی کی بیٹی ہے، لڑکیوں کی عزت کرتے ہیں۔ جب صحیح وقت آئے گا میں خود سب کو بتا دوں گا۔ اب تم وعدہ کرو یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ اور اس نے بڑی معصومیت سے وعدہ کر لیا۔ اوکے، وعدہ۔ اسی شام اس بچے کی زندگی میں ایک ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اپنی گاڑیوں کو قطار میں لگانے میں مصروف تھا۔ تبھی باہر کی گھنٹی بجی۔ مدیہ نے فوراً سے چادر لیتے نقاب کیا اور دروازہ کھولا۔ دیکھا تو سامنے حمدان تھا۔ چچا، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آؤ بیٹھو۔ وہ ہچکچا کر یہ کہتے کچن میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ حمدان، تم؟ اس نے دوپٹے کا کنارہ پکڑا اور اس کا ہاتھ زور سے اپنی گرفت میں لیا۔ حمدان، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ شاک تھی، ایک دم شاک۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ بلند ہوتی آواز پر وہ چونکا اور کچن کی طرف لپکا۔ وہ اپنے چچا کو اپنی ماں کا یوں ہاتھ اور دوپٹہ کھینچتا دیکھ کر سانس نہیں لے پایا تھا۔ وہ چھوٹا تھا لیکن وہ سمجھ چکا تھا اس کا چچا جو بھی کر رہا تھا وہ غلط تھا، بہت غلط تھا۔ اس نے فوراً سے بھاگ کر حمدان کے گھر کا دروازہ کھولا اور برہان کے کمرے کو بھاگا۔ اس نے کمرے میں آتے اس کا کمبل کھینچا۔ برہان، ویک اپ، ویک اپ۔ برہان، اٹھو اٹھو، مزمل سو جاؤ، آ جاؤ تم بھی سو جاؤ۔ اس نے غنودگی میں اس کا سر سینے پر رکھ کر تھپتھپایا۔ نو نو برہان، چچا حمدان امی کے دوپٹہ کھینچ رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، امی چیخ رہی ہیں۔ کیا؟ وہ یکدم اٹھا اور یوں ہی بنا آستین والی شرٹ پہنے اس کے ساتھ بھاگا۔ حمدان، میرا ہاتھ چھوڑو، میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، شرم کرو، تمہارا اپنا ایک خاندان ہے، کیوں کر رہے ہو ایسے؟ اس نے اس کا ہاتھ زور سے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر نکل رہے تھے۔ وہ اپنا چہرہ اس سے پھیرے کہہ رہی تھی، سر سے دوپٹہ کھینچتا چلا جا رہا تھا، لیکن پہلے میری منگیتر تھی، تمہیں شادی کرنے سے پہلے ذرا بھی میرا خیال نہیں آیا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ برہان نے کچن میں آتے پیچھے سے اس کا بازو کھینچ کر اپنی گرفت میں لیا اور اس کے منہ پر زور زور سے 2 تھپڑ رسید کیے۔ اس نے اپنے سر پر فوراً سے دوپٹہ برابر کرتے نقاب کیا۔ شرم آتی ہے مجھے، آپ کو اپنا بھائی بولتے، کیسے انسان ہیں آپ؟ یہ سب کرنے سے پہلے حاشر کا ہی خیال کر لیتے۔ میں ابھی فرقان بھائی کو بتاؤں گا۔ نہیں برہان بیٹا، پلیز اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ بھابی، لیکن وہ بھیگی آواز میں کہتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ فرقان انہی دنوں ایک کویتی لڑکی کے چنگل میں پھنس کر پہلی ہی اپنی بیوی بچے کو نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ رات کو کبھی تاخیر سے گھر آیا کرتا تھا تو کبھی آیا بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ سب اسے بتا کر اس سے مزید دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پلیز برہان، ہماری بہت بدنامی ہوگی، میں نے اسے معاف کیا۔ آئی ہیٹ یو حمدان چچا، یو آر ویری بیڈ 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 بیڈ۔ مدیہ نے اس بات کو وہیں کے وہیں دبا دیا تھا، لیکن اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے پیدا ہوتی نفرت کو وہ نہیں دبا پائی تھی۔ اس نے اس روز خود سے ایک عہد کیا تھا، مدیہ مجھے نہیں ملی تو کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ ایک رات وہ کمبل اوڑھے سو رہا تھا، اچانک اسے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ اٹھ چکا تھا لیکن اٹھا نہیں، وہ اس کی ماں تھی۔ اس کا باپ اس کی ماں کو بیلٹ سے مار رہا تھا۔ میں کچھ بھی کروں، تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ فرقان، خدا کے لیے شور نہ کرے، مزمل اٹھ جائے گا، وہ در سے کرا لیتے دھیرے سے بول رہی تھی۔
میرا بھائی آئے تمہیں غصہ آتا ہے، اپنا بہنوئی آئے تو تم اسے شربت پلاتی ہو۔ وہ منہ پر ہاتھ دبائے سب کچھ سن رہا تھا، تکیہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا، ڈر سے اس کا دل اور سارا وجود پناہ مانگ رہا تھا، لیکن وہ بے بسی سے وہیں لیٹا پل پل مرتا تھا۔ اگلے روز حاشر کی ماں اسے جب لے کر ان کی طرف آئی تو اس نے اسے دیکھتے ہی ناگواری سے رخ پھیر لیا۔ بدیہ نے اس کے رویے میں تبدیلی فوری محسوس کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد شام کو جب اس نے اس کے متعلق پوچھا تو وہ خفگی سے بولا، حاشر بہت گندا ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمدان کا بیٹا ہے۔ مزمل، وہ تمہارے چچا ہے اور حاشر تمہارا بھائی، ایسے نہیں کہتے، بری بات ہے۔ تمہیں پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے، یا علی میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، ہم ایک ہی شجرہ سے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ وہ مسکرائی۔ کیونکہ وہ چچا زاد تھے اور تم اپنے بھائی کو ناپسند کرتے ہو۔ وہ اپنی پرورش کے متعلق آخر کیسے اس روز فوڈ کورٹ میں کچھ سن لیتا؟ جس ماں نے ہمیشہ اسے محبت کرنا سکھایا تھا، جس نے ہمیشہ اسے حسن سلوک کرنا سکھایا تھا، جس نے اسے معاف کرنا سکھایا تھا، کیسے آخر کیسے؟ بے شک وہ ایک بہترین ماں تھی۔ یاسمین کے والدین کو جب برہان کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اس کی شادی اپنے خاندان میں کسی سے کروانے کا فیصلہ کر لیا اور یاسمین کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ ایک پاکستانی لڑکا ہے، ہم کسی غیر ملکی کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتے۔ جلد بازی میں کوئی راستہ نہ نظر آتے انہوں نے کورٹ میرج کا سہارا لے کر نکاح کر لیا، اور جب فرقان ہمدان کو ان کے نکاح کے متعلق معلوم پڑا تو انہوں نے یاسمین کو گھر لانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس لڑکی کے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ ایک کویتی لڑکی ہے، پتہ نہیں کیسی ہے، ایسے کیسے ہم کسی کو بھی اپنے گھر کی بہو بنا لیں؟ طلاق دے دو اسے، یا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ لو یا پھر اس لڑکی کے، مرضی ہے تمہاری۔ اور برہان نے فیصلہ یاسمین کے حق میں کیا تھا۔ فرقان کا خیال تھا یہ محض ایک کم عمری اور نادانی میں کیا گیا فیصلہ ہے جو بہت جلد ہی اسے بھی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن برہان اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہا، جس کے سبب اسے مزمل اور ان سب کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ 4 سال کا خوبصورت سا بچہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ لپٹ کر روتا تھا، برہان آئی ول مس یو، مت جاؤ پلیز پلیز، میں بھی جاؤں گا تمہارے ساتھ برہان، مت جاؤ نا۔ اس نے جھک کر اسے گلے لگایا، میرے بچے، میری جان، میں بھی تمہیں بہت مس کروں گا اور میں تم سے ملنے بھی آیا کروں گا۔ نہیں نہیں، تم نہیں آؤ گے، مجھے بھی لے جاؤ نا۔ فرقان نے اسے برہان سے پکڑ لیا، مزمل جانے دو اسے، پاپا پلیز، پاپا اسے روک لینا۔ اس کے جانے کا دکھ سب سے زیادہ اس معصوم بچے کو ہوا تھا جو اس کا سب سے اچھا دوست ہوا کرتا تھا۔ ہادی مزمل بچپن سے ہی دوست تھے، لیکن ان کی دوستی اصل معنوں میں برہان کے جانے کے بعد پروان چڑھی تھی۔ وہ ایم ڈی پارک میں اسی بینچ پر بیٹھا کرتے تھے، وہ اسے یاد کرتے، ہر روز یاد کیا کرتے تھے، اور ہادی ہر روز اسے چپ کروایا کرتا تھا۔ برہان کبھی کبھار چوری چپ کے اس سے ملنے آ جایا کرتا تھا، لیکن فرقان نے مزمل اور اس کی ماں کو اس سے بات کرنے سے سختی سے تنبیہ کی تھی۔ خبردار، جو تم میں سے کسی نے بھی برہان سے کوئی رابطہ رکھا، جس میں مزمل بھی اپنے غصے کا اظہار کیے بنا نہیں رہ سکا اور بولا، میں تو ملوں گا، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اور اس بات پر جواباً اس چھوٹے سے بچے کو فرقان سے ایک زوردار تھپڑ کھانے کو ملا۔ بدتمیز! برہان لولو کی پیدائش سے 5 ماہ قبل اس کے اہل خانہ سمیت ان کے سنگ سعودیہ چلا گیا تھا۔ مزمل اپنے باپ کے حکم اور تنبیہ کو فراموش کر کے ہر ماہ اسے کال کر لیا کرتا تھا۔ لولو کی پیدائش سے کچھ روز قبل اس نے اسے کال کی تھی اور کہا تھا، برہان، تم نے اپنی بیبی کا نام لولو ہی رکھنا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ تمہیں کیسے پتا میری بیبی ہوگی؟ اسے اس کی اس بات پر کافی حیرت ہوئی تھی۔ اس نے تو اسے اس متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی مدیہ ان سے بات کیا کرتی تھی، کیونکہ اللہ جن سے خوش ہوتے ہیں وہ انہیں بیٹیاں دیتے ہیں۔ برہان اور یاسمین کے ملنے کی وجہ چونکہ مدیہ تھی، اس لیے ان کی شادی کے بعد سے فرقان اور ان کے سبھی گھر والے اس سے کافی بدظن ہو گئے تھے، اور مدیہ اب انہیں خفگی کا مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے مزمل سے کہا تھا، تمہیں بات کرنی ہے تو کرو، میں نہیں کر سکتی، مجھے تمہارے پاپا نے منع کیا ہے اور ان کی بات میں نہیں ٹال سکتی کیونکہ اللہ ناراض ہوگا۔ لیکن وہ جب بھی اسے کال کر کے آتا تو الف سے یہ تک جو بات ہوتی اپنی ماں کو بتایا کرتا تھا۔ اب مزمل کا سارا وقت ہادی کے ساتھ کھیلنے میں گزرا کرتا تھا۔ وہ اور ہادی بلڈنگ کے نیچے کھیل رہے تھے، تبھی اس نے ہمدان اور باسط صاحب کو بلڈنگ میں آتا دیکھا۔ باسط صاحب نے ڈھانپی ہوئی پلیٹ پکڑی تھی، مہک نے ان کے ہاتھ مدیہ کے لیے کچھ بھجوایا تھا۔ وہ ہمدان کو دیکھ کر فوراً اس کے آگے آ کھڑے ہوئے۔ کدھر جا رہے ہو؟ وہ اس سے سختی سے پوچھ رہے تھے۔ مدیہ انہیں اور مہک کو ہمدان کی حرکت کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی تھی۔ بتاؤ؟ یہ کچھ چیزیں بھابھی کو دینی ہے، بھائی کو دفتر سے تاخیر ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ لے کر دے آؤں۔ انہوں نے غور سے اس کے ہاتھ میں سرخ شاپر دیکھا۔ ادھر دو، میں دے آتا ہوں۔ ان کے جاتے اس نے بھاگ کر ساتھ کریانے کی دکان سے فرقان کو کال ملائی۔
हेलो भाई, मैंने आपसे कहा था ना, भाभी और बासित के दरमियान कुछ चल रहा है, आकर देख लें अब खुद ही। वो सामान पकड़ाकर उधर से निकल ही रहे थे कि पीछे से फुरकान और हमदान आ पहुंचे। फुरकान ने उन्हें गिरबान से पकड़कर अंदर धकेला। चलो ना तुम जरा। अंदर आते हैं हमदान ने फौरन से वो सुर्ख शॉपर उठाया और इसमें से करके एक एक सुर्ख टेडी बियर, वैलेंटाइंस कार्ड और सोने की बालियां निकाली। ये है आपकी बीवी की असलियत भाई साहब। मदिया लाउंज में मुंह ढांपे भागी आई। क्या हुआ फुरकान? बासित साहब इसका सुर्ख होता चेहरा देखकर गुस्से से बोले, ये झूठ बोल रहा है फुरकान, इसका यकीन मत करो, इसने पहले भी तुम्हारी बीवी से बदतमीजी करने की कोशिश की थी, तुम बुरहान से पूछ सकते हो। फुरकान ये सब क्या हो रहा है? वो नासमझी से उन्हें देखते आगे चली आई। मुजम्मिल भी दरवाजा खोलकर अंदर आया। वो सब समझ चुका था, वो सब जान चुका था, लेकिन वो बच्चा था। वो कहता तो क्या कहता, कोई उसकी सुनता तो क्या सुनता। तुम जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। उसने जोर से एक थप्पड़ रसीद किया और इसका दुपट्टा हाथ से छूटा। हमदान ने भी 2 थप्पड़ इनके चेहरे पर रसीद किए। फुरकान ये बहतान है, ये झूठ बोल रहा है, मेरा यकीन करे फुरकान। वो दोनों भाई इन दोनों को पकड़ पकड़ कर पीट रहे थे। वो घबरा कर बाहर को भागने ही लगा था कि फुरकान ने इसे पीछे करके ताला लगाया। वो जानता था इसका बाप इसकी माँ को पहले भी पीटा करता था, लेकिन वो समझ चुका था कि आज कोई एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो झट से बालकनी की तरफ लपका। उनकी बालकनी के सामने ही महक की खिड़की थी। उसने गमले से कंकर उठाकर इसकी खिड़की पर मारा। आखिरकार इसकी अनथक कोशिशों के बाद वो खिड़की की तरफ आई। कौन बदतमीज है ये? खाला, वो चिल्लाया था। मुजम्मिल तुम? खाला, पापा, चचा, खालू अम्मी को मार रहे हैं। महक ने जल्दी से अपनी बिल्डिंग के मर्दों औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें लेकर उधर पहुंची, लेकिन इन सबको देखकर हमदान ने सारा इल्जाम मदिया के सर धर दिया। देखो कैसी औरत है, पहले मुझे फंसाने की कोशिश की, फिर मैं नहीं फंसा तो अपने बहनोई के पीछे पड़ गई। हमदान, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर मेरी बहन के बारे में तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। भाड़ में जाओ तुम सबके सब। कभी कभी तो मुझे लगता है मुजम्मिल के साथ जो मेरा ताल्लुक है वो दुरुस्त है भी कि नहीं। फुरकान, खुदा के लिए ऐसा मत कहे, प्लीज प्लीज फुरकान। वो फटे हुए होंठ और नीलो नील चेहरे से इसके आगे हाथ जोड़ती थी, गिड़गिड़ाती थी। छोटी सी उम्र में वो बच्चा अपने बाप की दरिंदगी देखकर दंग रह गया था। वो कई दिन तक सहमा रहा और बात बात पर चौंक जाया करता था। उस दिन के बाद फुरकान सिर्फ इसका नाम का बाप था। इसकी सारी जिम्मेदारियां बासित साहब ने अपने सर ली थी। मदिया भी नौकरी करने लगी थी। जिस माँ भी उसे किराया देने में जरा भी ताखिर हो जाती, इस माँ मकानदार आकर उसे खूब तजलील किया करता था। वालिदैन की वफात के बाद उन दोनों बहनों का एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं था। अब बस वो ही एक दूसरे का खानदान थी। फुरकान का दिल चाहता तो किसी दिन आ जाया करता और नहीं चाहता तो 6-6 महीने नहीं आता था। महक ने मदिया को फुरकान से खुला ले लेने के लिए कहा था, लेकिन अब भी इसके दिल में एक उम्मीद बाकी थी कि किसी दिन इसका शौहर फिर से इसका बनकर लौट आएगा। लेकिन कौन बताता उसे, ऐसा कभी नहीं होने वाला था। कौन बताता उसे, लेकिन कौन बताता। मौसम गर्मा की तातीलात में हादी मुजम्मिल स्कूल में लगे। ये समर कैंप में शाम को पेंटिंग क्लास लिया करते थे। मुजम्मिल के हाथ में शुरू से ही सफाई थी। इसे हादी की पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया करती थी। वो घर आकर अपनी माँ से हमेशा दूसरों के बारे में उल्टा सीधा कहा करता था, जिस पर एक दिन मदिया ने उससे कहा, तुम्हारी पेंटिंग की अगर कोई बुराई करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? उससे नाक चढ़ाई, बहुत बुरा। हादी की पेंटिंग अच्छी नहीं होती ना? हाँ अम्मी, बहुत गंदी होती है, सारे रंग बाहर जा रहे होते हैं। उसने गुस्से से सिर झंझोड़ा। फिर बुराई मुजम्मिल? अच्छी नहीं होती, लेकिन उससे तो अच्छी लगती है ना। हम इंसान भी अल्लाह ताला की पेंटिंग है। हमें कोई कैसा भी लगे, चाहे वो काला हो या गोरा, अल्लाह ताला को वो भी बहुत प्यारा लगता है। और किसी का मजाक बनाकर उसका दिल दुखाना अल्लाह ताला का दिल दुखाने के ही मुतरादिफ होता है। लेकिन अम्मी, वो मुझसे पूछता है तो मैं झूठ क्यों बोलूं? तो मुजम्मिल, तुम्हें उसका दिल रखना चाहिए, वो तुम्हारा दोस्त है। उसने खफगी से हाथ बांध लिए। मैं झूठ बोलकर दिल नहीं रख सकता, तो कुछ मत बोला करो। चलो वादा करो मुझसे, अब तुम किसी का भी दिल नहीं दुखाओगे। सोचूंगा, वो बड़ी बेनियाजी से बोला था। मुजम्मिल, वो खफा हुई। अच्छा अच्छा ठीक है, आप नाराज मत हो, मैं वादा करता हूँ। वो इसकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकता था। वो उस औरत के लिए कुछ भी कर सकता था। वक्त के साथ साथ हादी और वो एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन गए थे, लेकिन एक मर्तबा उनके फिरकों के बायस बचपन में काफी संगीन लड़ाई हुई थी। तुम काफिर हो, तुम काफिर हो। वो दोनों सब्जी पर एक दूसरे को लिटा लिटा कर मार रहे थे। मदिया ने फौरन से उन्हें छुड़वाया। क्यों क्यों लड़ रहे हो? ये काफिर है अम्मी। हादी इस पर झपटा। तुम काफिर हो? 1 मिनट बेटा। इसने बड़े प्यार से उन्हें अलग किया। मुजम्मिल, तुम एक अल्लाह को मानते हो? ऑफ कोर्स मानता हूँ अम्मी। यू आर टू मच। हादी बच्चा, आप मानते हो? जी आंटी। तुम दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हो? वो बड़ी ताबेदारी से बोले, हाँ मानते हैं। उसने गहरी सांस ली।
اختلافات کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. کوئی بھی علماء ہو یا کوئی بھی مفسر، وہ علم انہوں نے کس سے سیکھا ہے؟ آج جو مولانا علماء سب کس سے سناتے ہیں، وہ کس کے کس سے سناتے ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نا. تو کیوں نہ ہم ان کے ہی قصے سن کے اپنی زندگی بسر کریں، ان کے ہی مطابق اپنی زندگی کے اصولوں کا تعین کریں. کیوں نہ ہم ان کا بتلایا راستہ چنے. جس دن ہم سب مسلمان مل گئے اور یہ تفرقے کی جنگ رک گئی، اس دن کے بعد سے کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. وہ 7 سال کا تھا جب اسے معلوم پڑا کہ اس کا باپ کسی کوئی عورت سے شادی کر چکا ہے. یہ اس سال کا اس کے لیے پہلا جھٹکا تھا. دوسرا جھٹکا برہان اور یاسمین کی سڑک حادثے میں موت کی خبر تھی، اور تیسرا یہ کہ اس کی ماں کو برین ٹیومر ہے. برہان یاسمین کی وفات کے بعد اس نے سعودیہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہ تو اس کا بانو فاطمہ سے کوئی رابطہ ہو سکا اور نہ ہی اسے کبھی لولو کا کچھ پتہ چلا. ودیع کی خرابی صحت کے باعث اس کی حالت دن بھر میں بگڑتی جا رہی تھی. باسط صاحب اور مہک کمزور مالی حالات کے باوجود بھی اس کا علاج بہترین سے بہترین ہسپتال میں کروا رہے تھے، مگر ڈاکٹر نے انہیں جواب دے دیا تھا، بہتر ہوگا آپ انہیں کسی باہر کے ملک میں دکھائیں. باسط صاحب نے اپنے مسئلے پر اپنی بہن سے بات کی تھی، جس پر اس نے انہیں دو ٹوک انداز میں انکار کیا تھا. دیکھو باسط، جو ہوا بہت برا ہوا. اب ہم نے کوئی دارالعلوم نہیں کھولا جو سب کی مدد کرتے پھرے، اپنے بھی مسئلے ہوتے ہیں. مہک نے جو بڑی مشکلوں سے تنکا پیسے جوڑ کر اپنا پاکستان میں گھر بنایا تھا اور زیورات لیے تھے، وہ بیچ دیے اور اسے پاکستان لے گئی. مغرب میں تو وہ جا نہیں سکتی تھی. اب اس کے پاس ایک واحد راستہ پاکستان ہی تھا. کویت میں باسط صاحب اور مزمل اپنا اپارٹمنٹ چھوڑ کر چھڑوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے لگے تھے. چھوٹے چھوٹے کمرے اور ڈبل بیڈ دیکھ کر اسے اس تنگ ماحول میں شدید کوفت ہوا کرتی تھی. اس کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ ادھر سے بھاگ نکلے، مگر وہ مجبور تھا. جاتا تو کہاں جاتا؟ اسے باسط صاحب کو دن بھر کام کرتا دیکھ کر بہت برا لگتا تھا. تبھی اس نے اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرنی شروع کی تھی. بالآخر اسے احمدی میں ہی تندور میں شام سے رات کی نوکری مل گئی تھی. وہ اسکول سے آ کر دوپہر میں جلدی سے اسکول کا کام ختم کر لیا کرتا اور شام سے رات تک تندور میں کام کرتا تھا. شروع میں روٹیاں لگاتے اس کے ہاتھ جل جایا کرتے تھے. آئے دن بازوؤں پر جلنے کے نشان بھی پڑے ہوتے تھے، لیکن مجال ہے جو وہ ہادی کے سوا کسی کو کچھ بتاتا ہو. ہادی ہر روز سے اسے احمدی پارک میں مرہم لگایا کرتا تھا اور ہر روز اسے ایک ہی بات کہا کرتا تھا، مزمل تم کوئی اور نوکری کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ اور وہ بھی ہر روز ایک ہی جواب دیا کرتا تھا، یہ بھی مل گئی غنیمت ہے. مزمل کو کوئی بھی کام ہوتا تھا تو وہ ہادی کی امی سے کروا لیا کرتا تھا، اور اکثر رات کا کھانا بھی انہیں ہادی کی طرف سے ہی آیا کرتا تھا. وہ ایک دن اپنی شرٹ کا بٹن لگوانے کے لیے ہادی کے گھر آیا تھا. وہ کمرے میں داخل ہونے لگا تھا کہ اس نے اس کی چچی کو اس کی امی سے کہتے سنا، بھابھی یہ کیا روز آ جاتا ہے، ہم کیا کریں اگر ان کے گھر مصیبت پڑی ہے تو؟ ہادی نے اس روز اس کے پیچھے سے آتے ہوئے ان کی گفتگو سنی تھی، مگر اس نے ہادی سے کچھ نہیں کہا اور اس نے بھی مزمل سے کچھ نہیں کہا. ان دونوں نے ایک دوسرے کو یہ جتایا جیسے ان دونوں نے تو کچھ سنا ہی نہیں تھا. اگلے روز وہ شرٹ کو اندر کی طرف سے حفاظتی پن لگا کر اسکول گیا تھا، مگر ہادی کے گھر نہیں گیا. اسے اب جب بھی کوئی کام ہوتا تو وہ اسے کسی بھی بہانے سے بلا لیا کرتا تھا اور ہادی بھی فوری سن کر چلا آتا تھا. انہیں ایک دوسرے کا مان رکھنا آتا تھا اور انہوں نے آج تک ایک دوسرے کا مان رکھا تھا. ان کے امتحانات قریب تھے. امتحانات کے سبب اس نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی. اس کے امتحانات سے کچھ روز قبل اسکول میں ورک شیٹ کے نام سے ایک کاپی ملا کرتی تھی، جس میں بچوں کی تیاری کے لیے بہت سے سوالات بنا کر دیے جاتے تھے. اس لیے اس نے وہ کاپی خریدنے کے لیے اپنی کوئی گیم ایک مستری کو بیچ دی تھی. کویت میں مصری پرانی چیزیں سستے داموں میں خرید کر ان کی مرمت کروا لیا کرتے تھے اور پھر انہیں جمعہ بازار میں اچھے خاصے داموں میں فروخت کر دیا کرتے تھے. اپنی گیم بیچ کر وہ احمدی پارک میں آیا تھا اور ہادی کو دیکھ کر اسے بے اختیار اس کی گیم یاد آئی تھی. ان دونوں نے وہ گیم اکٹھی لی تھی اور اکٹھی ہی بیچی تھی. ہادی تمہاری گیم کہاں ہے؟ اس کا کھیلنے کا دل چاہا تھا اور وہ بڑی سادگی سے بولا، بیچ دی. کیا بیچی؟ کیوں؟ مزمل کے بچے، تمہیں کیا لگا تم گیم بیچو گے اور مجھے نہیں پتا چلے گا؟ مجھے پتا ہے تم وہ شراز مصری کو گیم بیچ آئے ہو. میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے، مجھے جواب دو، وہ خفگی سے پوچھا تھا. اس نے گہری سانس لی. جب اکٹھے لی تھی تو اکٹھے بیچ بھی دی. یہ تم نے بہت غلط کیا ہادی، اور تم نے مجھے بنا بتائے بیچ کر اس سے بھی زیادہ غلط کیا. وہ دونوں اچھے اور برے وقت کے ساتھی تھے. ٹھیک ہے تم بتا کر دو، میں پیسے دے دیتا ہوں. پہلے پیسے دو. وہ اسے پانی تک لے کر گیا. نہیں میں دیتا ہوں. اس نے فوراً سے اسے پیسے دیے اور اب اس کے پاس آیا. دیکھو اب تو میں نے پیسے بھی دے دیے ہیں، چلو اب دے دو. لو لے لو. اس نے سیدھا بتا کر کموڈ میں
چھوڑا اور باہر کو بھاگا۔ یہ کیا کیا؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آدمی بھی اس کے پیچھے لپکا اور اس کے کمرے میں گھسا تو سامنے اکرم بھائی کو کھڑا دیکھا۔ وہ ان کے پیچھے چھپا تھا۔ تمہارے لڑکے نے میرا بطاقہ کموڈ میں پھینک دیا ہے، وہ کافی بدتمیزی سے کہہ رہا تھا۔ تمیز نہیں سکھائی تمہاری ماں نے تمہیں؟ نکلواتا ہوں میں تم سب کو، حارث سے کہہ کر اس نے گہری سانس لی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ اس لڑکے نے کیا ہے؟ وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں ابھی پولیس کو کال کروں گا، اور تمہارا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن تمہیں اس کمرے سے تو کیا کویت سے بھی نکلوا دوں گا۔ اس دن سے مزمل نے سب کو تگنی کا ناچ نچانا شروع کیا تھا۔ یہ داؤ پینترے سب اس نے اکرم بھائی سے سیکھے تھے۔ جون جولائی کی چھٹیوں میں وہ پاکستان اپنی ماں سے ملنے گیا تھا۔ وہ اس سے مل کر کمرے سے نکل رہا تھا، تبھی اس نے مہک کو ڈاکٹر سے بات کرتے سنا۔ دیکھیں، ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، پھر بھی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جلد از جلد پیسوں کا انتظام کریں تاکہ ہم ان کا آپریشن شروع کریں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے جیسا ہے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب پلیز ایک درخواست ہے، آپ ابھی میرے پاس سے 15 لاکھ ہیں، آپ آپریشن کی تیاری کریں، ہم بقیہ پیسے آپریشن کے بعد دے دیں گے۔ وہ بچہ کتنا بے بس تھا، اپنی خالہ کو یوں ہاتھ جوڑتا دیکھ کر وہ بھی کچھ نہیں کر پایا تھا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ اپنے ماموں کے گھر روتا گڑ گڑاتا گیا تھا۔ وہ کویت بھی آ کر اپنے باپ کے آگے رویا تھا، مگر اس کی صدا کسی نے نہ سنی تھی۔ جاؤ یہاں سے، وہ عورت میری کچھ نہیں ہے، پلیز پلیز پاپا میں آپ کو پیسے دے دوں گا، میں نے کہا نا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ آنسو صاف کرتے اٹھا، وہ نفرت بھری تلخ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اللہ انتقام لے گا، آپ سب سے میرا اللہ انتقام لے گا۔ پیسوں کے سبب آپریشن کی تاریخ پر تاریخ پڑتی گئی اور تاخیر سے تاخیر ہوتی چلی گئی۔ آخرکار نومبر کے مہینے میں پیسوں کا بندوبست ہوا۔ آپریشن کے روز وہ پورا دن جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر کمرے میں آیا، اکرم بھائی نے اسے بلایا۔ مزمل، جی اکرم بھائی۔ پلنگ پر باسط صاحب ان کے ساتھ سر پکڑے بیٹھے تھے۔ خالو کو کیا ہوا؟ خالو امی کا آپریشن ہو گیا، ٹھیک ہو گئی ہیں وہ اضطرابی سے ان پر سوالات کی بارش کرتا تھا اور وہ خاموشی سے اسے سن رہے تھے، صرف سن رہے تھے۔ اس نے ان کا اشارہ ہلایا۔ خالو امی ٹھیک ہو گئی ہیں نا؟ ہمیشہ کے لیے سب ٹھیک کر گئی ہے، وہ اداسی سے بولے۔ دیکھا دیکھا، مجھے پتا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کی تھی، وہ کیسے مجھے خالی ہاتھ موڑتے؟ مجھے پتا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے پتا تھا۔ اکرم بھائی نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور گہری سانس لی۔ مزمل وہ نہیں ہے۔ کون نہیں ہے اکرم بھائی؟ اس نے اچنبے سے انہیں دیکھا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولے، مزمل تمہاری ماں نہیں رہی، تمہاری ماں مر گئی ہے۔ اکرم بھائی، نومبر پھول نہیں ہوتا، اپریل پھول ہوتا ہے، اور اپریل پھول بنانا بہت گناہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے آنسو کو خفگی میں چھپا رہا تھا۔ مزمل، ہماری رات 1 بجے کی فلائٹ ہے، کل ظہر کے بعد تمہاری ماں کا جنازہ ہے۔ نہ سر پر آسمان رہا تھا، نہ پیروں تلے زمین۔ اس روز بھی نومبر کی وہ برف والی بارش برس رہی تھی۔ اس کا وجود بھی کسی لاش سے کم سرد نہ تھا۔ وہ کیسے یقین کر لیتا کہ اس کے لاڈ اٹھانے والی ماں اب ان میں نہیں رہی تھی۔ وہ سردی سے کم اور صدمے سے زیادہ کانپتا تھا۔ آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے، لیکن منہ پر صبر کا کفل لگ گیا تھا۔ جب دل درد سے پھٹنے لگتا تو وہ بس ماں ماں کہہ دیتا، اور کچھ کہنا بھی چاہتا تو کچھ کہہ نہیں پاتا تھا۔ آنکھوں میں آنسو کے باعث دھند تھی۔ ماں کو کندھا دینے کی ہمت تو کب کی جواب دے چکی تھی۔ لوگوں نے چاروں طرف سے اس کی ماں کی میت کو اٹھایا تھا اور وہ اس پر ایک طرف ہاتھ رکھے بس چلتا جا رہا تھا۔ آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی تھیں۔ اسے ہر پل یہ لگتا تھا یہ سب ایک خواب ہے، ایک برا خواب جو ابھی ٹوٹے گا، اور ابھی اس کی ماں آئے گی اور اسے آواز لگائے گی، مگر ہر مرتبہ وہ خواب حقیقت نکلتا تھا۔ اس 9 سال کے بچے کو زندگی نے ماں کے بنا وہ زندگی کی اصلیت سمجھا دی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ ٹھنڈی چھاؤں اس سے اتنی جلدی کیوں دور ہو گئی تھی۔ وہ اب عرب کی تپتی دھوپ میں تنہا سفر کیسے کرے گا؟ اس کا دل ہر مرتبہ اپنی مردہ ماں کو دیکھتے سوال کرتا تھا، ماں میں تیرے بنا کیسے رہوں گا؟ ماں میرا کیا ہوگا؟ ماں میں کدھر جاؤں گا؟ ماں میں کیا کروں گا؟ جنازے سے جب وہ گھر لوٹا تو اس کے آنسو نے غصے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ خالہ، میری ماں کو اس انسان نے آزاد کیوں نہیں کیا؟ ایسے کیوں چھوڑ گیا وہ؟ مزمل، ایسے نہیں کہتے۔ خالہ، میری ماں کو اس آدمی نے مہر کی رقم کیوں نہیں دی؟ کیوں خالہ؟ وہ اپنی عمر سے کافی بڑے بڑے سوال پوچھتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مہر پہلے ہی ادا کر دیا جائے تو بھی کیوں نہیں دیا خالہ؟ ہم کورٹ جائیں گے، میں اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھوا۔ مزمل، خالہ کی جان، صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ وہ تیش سے ایک دم پیچھے ہوا۔ مجھے ایک ایسے معاشرے میں پروان چڑھایا گیا ہے جہاں مظلوم کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے کہ حوصلہ رکھو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، لیکن آخر کوئی انصاف پر آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ وہی اللہ نے ہمیں عدل کا حکم بھی تو دیا ہے۔
ہر مرتبہ صبر کا دامن ہی کیوں تھاما جائے؟ توکل بس بیٹھ کر نہیں کیا جاتا، کوشش کرنی پڑتی ہے، آواز اٹھانی پڑتی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں چاہتے، نیز کوئی ان پر ظلم کرے یا نہ کرے، مگر وہ سراسر خود اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں۔ اس نے آنکھوں کا کنارہ پہنچا۔ مزمل بچہ جو ہونا تھا ہو گیا، اس کی بس لکھی ہی ایسے تھی۔ خالہ آپ کو کیا؟ میری ماں گئی ہے، مجھ سے پوچھے نا، آپ تو یہی کہیں گی۔ اس پر غم و غصہ کی کیفیت اس قدر طاری تھی کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور جو منہ میں آ رہا تھا وہی بکتا جا رہا تھا۔ ہاں، صرف تمہاری ماں گئی ہے نا، میری تو کچھ بھی نہیں تھی وہ۔ اسے جیسے اب ہوش آیا، اور یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے تو دل رکھنا تھا، اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے بے اختیار اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا، اسے تو وہ وعدہ نبھانا تھا۔ مزمل، لوگ کہتے ہیں خالائیں ماؤں جیسی ہوتی ہیں، میں کوشش کروں گی کہ تمہیں ودیعہ کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دوں، لیکن میں ماں تو نہیں ہوں نا تمہاری۔ اس کی کہی ہوئی باتوں نے اس کا دل بری طرح دکھایا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ خالائیں ماؤں جیسی نہیں ہوتی، مائیں ہی ہوتی ہیں امی، اور ہلکا سا مسکرایا۔ اس روز سے وہ اس کی ماں تھی، اور باسط صاحب اس کے ابو۔ وہ واپس کویت آ گئے تھے۔ مزمل نے ہادی کے ساتھ او لیول اے لیول کویتی اسکول سے کیا تھا۔ ان کی مالی حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے تھے، مگر وہ پھر بھی اپنا خرچہ نکالنے کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا۔ او لیولز کے بعد اس کے دوستوں نے تفریح کے لیے دبئی جانے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن اب وہ باسط صاحب سے مزید کوئی اور احسان نہیں لے سکتا تھا، اور اس کے لیے اس نے اپنے دوستوں کو انکار کر دیا تھا۔ وہ اداسی سے سر جھٹ کے تنہا بینچ پر بیٹھا تھا۔ لگتا ہے ایئرپورٹ چلے گئے ہوں گے۔ اس نے سر اٹھایا تو دیکھا سامنے سے ہادی چلا آ رہا تھا۔ اسے لگا تھا یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ہادی یہاں؟ وہ اس کے قریب آیا۔ مرحبا، وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ تم گئے نہیں؟ نہیں، میں نے کب کہا تھا، میں تو نہیں جا رہا، وہ بڑی سادگی سے بولا تھا۔ لیکن تم، وہ بے اختیار مسکرایا اور اس نے اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلا لیے۔ مزمل، ہم دبئی نہیں گھوم سکے تو کیا ہوا، ہم ایک دن یورپ گھومیں گے انشاءاللہ، اور یوں ہی یہ سفر چلتا رہے گا۔ کالج سے ایک روز وہ گھر آ رہا تھا۔ بلڈنگ میں آتے اس نے کوریڈور کے سرے میں ایک چھوٹی سی شرازی بلی کے بچے کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک مری ہوئی بلی کو۔ غالباً وہ اس کی ماں تھی، لگتا ہے کسی کے گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ اس نے اس بچے کو اٹھایا۔ تمہاری امی نہیں ہے نا؟ میری بھی نہیں ہے، آؤ تمہیں نئی امی کے پاس لے چلتا ہوں۔ اچھا، تمہارا نام کیا رکھوں؟ میاؤں؟ اور اس طرح اس نے اس کا نام لویزا رکھا تھا۔ اے لیولز کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے اس نے انٹیریئر ڈیزائننگ کا پیشہ چنا تھا۔ کویت جیسے ترقی یافتہ ملک میں عمارتیں پلازا اور قصر جیسی کویتی گھر آئے دن بنا کرتے تھے۔ عرب ممالک میں اس پیشے کو خاص اہمیت حاصل تھی، اور اس کی نوکری کے بہت سے فوائد تھے۔ باسط صاحب نے اسے یو کے اپنی بہن کے پاس بھیجا تھا، وہ مانچسٹر میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہیں ہادی بھی میکینیکل انجینئرنگ کے لیے یو کے ہی آیا تھا۔ وہ دونوں دوست الگ الگ شہروں میں رہنے کے باعث ایک دوسرے سے کبھی کبھی ہی مل پاتے تھے، لیکن فاصلے کی وجہ سے ان کی دوستی میں کبھی فاصلہ نہیں آیا تھا۔ کویت میں باسط صاحب کے دفتر میں ترقی ہو گئی تھی۔ پاکستان میں انہوں نے اپنا گھر پھر سے بنوا لیا تھا۔ فوزیہ اپنے شوہر عمیر کے ساتھ یو کے میں کئی سالوں سے رہائش پذیر تھی۔ اس کی ایک بیٹی تانیہ تھی، جو مزمل سے 1 سال چھوٹی تھی۔ دیکھنے میں وہ دبلی پتلی سی زرد رنگت کی ٹامکش سی لڑکی تھی۔ الف مدہ جیسی باریک آئی برو، وہ ہر وقت چست کپڑوں میں ملبوس رہتی تھی۔ اس لڑکی نے پہلے روز سے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ رات کے کھانے کے بعد پلنگ پر کتابیں بکھیرے پڑھائی میں مصروف تھا کہ تبھی وہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ ہیلو مزمل، اسے دیکھتے ہی اسے کوفت ہونے لگتی تھی، خاص طور پر اس کی آئی برو کو دیکھتے ہوئے۔ السلام علیکم، کیا کر رہے ہو؟ نظر تو آ ہی رہا ہوگا، یہ تم اتنا روڈ کیوں رہتے ہو؟ میری مرضی۔ تب وہ جم نہیں جایا کرتا تھا، اپنے گھر میں ہی ڈمبل لا کر رکھے تھے۔ وہ صبح فجر کے بعد اپنے کمرے میں ہی ورزش کیا کرتا تھا۔ وہ صبح صبح اپنے کمرے میں ورزش کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو مزمل؟ اس نے یکدم دروازے پر دیکھا اور غصے سے ڈمبل زمین پر پٹکا۔ قتل! کیا کہا؟ وہ محظوظ ہوئی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر ذرا آگے آیا اور بے بسی سے بولا، دیکھو پلیز، تم مجھ سے بات مت کیا کرو۔ پھر جب اس نے مزمل کو نماز قرآن کا پابند دیکھا تو اس نے اس سے متاثر کرنے کے لیے حجاب لینا شروع کر دیا۔ جب وہ پہلی مرتبہ حجاب لے کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ رہا تھا۔ وہ ہر روز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ ہائے مزمل! اس نے فوراً سے قرآن بند کیا اور چست جینز شرٹ میں ملبوس اسے حجاب میں دیکھا۔ اس سے بہتر تھا تم حجاب لیتی ہی نہیں۔ حجاب پہننے کا تب تک کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ میں حیا نہیں۔ او یو مین شائنس؟ او تمہارا مطلب ہے حیا؟ اسے برا لگا۔ یا شائنس، ناؤ پلیز لیو۔ ہاں حیا، اب برائے مہربانی جاؤ۔
اور وہ خفگی سے اسے دیکھتے باہر نکل گئی۔ اگلے روز ناشتے کی میز پر وہ شرما شرما کر دیکھتی اور مسکراتی۔ دل تو چاہتا ہے 2 تھپڑ ماروں اس کے منہ پر۔ وہ سارا دن اسے یوں ہی آتے جاتے دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے رات کو اس سے پوچھ ہی لیا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ پلکیں جھپکا کر بولی، شائنس۔ اللہ اکبر! اس نے زور سے اپنے سر پر تھپڑ رسید کیا۔ اس کا یوکے میں پہلا ویلنٹائنس ڈے تھا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے اپنے پلنگ پر ایک سرخ ڈبہ اور کارڈ پڑا ہوا دیکھا۔ اس نے فوراً سے وہ کارڈ کھولا۔ ہیپی ویلنٹائنس ڈے مائی لو۔ اس کا دل تو کیا تھا کہ اس کارڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اس نے گہری سانس لے کر اب وہ ڈبہ کھولا جس میں ایک مشہور ترین برانڈ کی کافی مہنگی گھڑی تھی۔ وہ ان دونوں چیزوں کو پکڑ کر باہر نکلا۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ فوراً باہر آئی۔ یہ پکڑو۔ لیکن کیوں؟ پکڑو، وہ کافی سختی سے بولا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے انہیں پکڑ لیا۔ تانیہ دیکھو، میں یہ سب کرنے یہاں نہیں آیا ہوں اور میں نہیں چاہتا مجھے تمہارے ماموں موانی کو یہ سب بتانا پڑے۔ انہوں نے بہت محنت کر کے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس لیے پلیز مجھے اتنا مجبور نہ کرو کہ کوئی اور چارہ نہ ہونے کے سبب مجھے مجبوراً سب کو بتانا پڑے۔ مگر وہ لڑکی پھر بھی باز نہ آئی اور جب بھی وہ کتابیں کھول کر بیٹھتا تو وہ کاغذ پر کچھ لکھ کر اس کا گیند بنا کر اسے مارتی تھی۔ وہ جب بھی کاغذ کھولتا تو اس پر آئی لو یو، مس یو جیسے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے امتحانات قریب تھے اور ان دنوں اس لڑکی نے اس کا سانس تک لینا مشکل کر دیا تھا۔ وہ حسب معمول پلنگ پر کتاب پکڑے مصروف تھا اور یہ آیا تھا کاغذ۔ اس نے سرخ آنکھوں سے گہرے گہرے سانس لیتے اس جھرجھرے کاغذ کو دیکھا۔ اپنے دل برداشتگی سے اسے کھولا۔ کیا کر رہے ہو لو؟ ملک الموت کو تمہاری سپاری دے رہا ہوں۔ یہ لکھ کر اس نے زور سے کاغذ باہر پھینکا اور وہ ہانسا ہوتے چت پلنگ پر لیٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ میری کیا غلطی ہے؟ پلیز مجھے اس سے بچا لیں، مجھ کو قید پسند ہے۔ اس بات سے جس طرح مجھے بلاتی ہے۔ انہی دنوں وہ ہادی سے بھی ملا تھا۔ وہ جب کا یوکے آیا تھا تب سے وہ پہلی مرتبہ اس سے مل رہا تھا۔ میں نہیں رہ رہا اس گھر میں اپنے کچھ میٹس کے ساتھ مل کر کوئی اپارٹمنٹ دیکھ لوں گا۔ مجھے نوکری کرنی پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا، پر میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ مزمل ایسا بھی کیا کر دیا اس لڑکی نے؟ ہادی میں کیا بتاؤں، اس نے سر پکڑ لیا۔ وہ بہت گندی گندی باتیں کرتی ہے۔ جیسے وہ محظوظ ہوا، وہ مجھے چھیڑتی ہے، ہنی لو جیسے الفاظ کہہ کر مجھے بلاتی ہے اور اتنے بےہودہ اور چست کپڑے پہنتی ہے۔ اس سے آنکھیں میچ کر جھرجھری لی۔ سر پر دوپٹہ تو دور کی بات، وہ گلے میں بھی دوپٹہ نہیں لیتی۔ میں نہیں رہ سکتا اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ اور ہادی بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے لاڈ صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کچھ انڈین اور پاکستانی لڑکوں کے ساتھ مل کر اپارٹمنٹ لے لیا تھا۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ خرچہ نکالنے کے لیے ٹیکسی چلاتا اور ریسٹورنٹ میں ڈیلیوری بوائے کے طور پر بھی کام کیا کرتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ حالات بہتر سے بہتر ہونے لگے تھے۔ اس کا بیچلر اور انٹیریئر ڈیزائننگ آنرز میں آخری سال تھا۔ وہ کام سے گھر آ رہا تھا کہ اسے کویت سے کال آئی تھی اور اسے باسط صاحب کو دل کا دورہ پڑنے کی خبر ملی تھی۔ ان کی حالت کافی سنگین تھی۔ وہ ہسپتال میں تھے۔ اس کا کویت آنا کافی مشکل تھا۔ وہ بے بسی میں بس دعا ہی کر سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں پھر سے دل کا دورہ پڑا۔ انہیں ہسپتال لے کر پہنچتے ہی انہیں تیسری مرتبہ دورہ آیا اور وہ انتقال کر گئے۔ کمبخت وہی نومبر تھا، وہی سردی تھی اور وہی برف تھی۔ ان کی موت کی خبر اس کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ صحیح معنوں میں تو یتیم میں آج ہوا ہوں۔ اس کے لیے پاکستان کا سفر میتوں اور قبروں سے شروع ہو کر قبرستان پر ہی ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا۔ ان کی پڑھائی کے بعد وہ تفریح کے لیے یورپ کے کچھ ممالک گھومے تھے۔ کہا تھا نا ایک دن یورپ گھومیں گے، اور جواباً وہ مسکرا پڑا، ہاں دوست، صحیح کہتے تھے۔ اب جب وہ کویت آئے تو ان کی ملاقات ایک خوبصورت سے پٹھان شیر خان سے ہوئی تھی۔ وہ ان کے محلے میں نیا نیا آیا تھا، اس لیے اسے مزمل کے ماضی کے متعلق کچھ زیادہ علم نہیں تھا۔ وہ دونوں یوں ہی کسی سے بے تکلف نہیں ہوا کرتے تھے، مگر شیر خان کی بات کچھ الگ تھی۔ وہ کچھ ہی عرصے میں ان کا بہترین دوست بن گیا تھا اور اب وہ ہر جگہ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ وہ یوکے کی سخت روٹین میں کبھی کبھار ہلکی پھلکی مزاحیہ شاعری کر لیا کرتا تھا اور ہادی اسے ان کے پاکستان انٹرٹینر نام کے پیج پر ڈال دیا کرتا تھا۔ ہادی کا کہنا تھا، کبھی بھی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کا موقع نہ جانے دیں، پتہ نہیں جانے کب کس صورت یہی مسکراہٹ آپ کے لیے نیکی بن جائے۔ اس نے یوکے میں ہی اپنے انڈین روم میٹ سے گٹار بجانا سیکھا تھا اور جب وہ کویت آیا تو اس نے شوقیہ گٹار خرید لیا جسے وہ کبھی کبھی بجا لیا کرتا تھا۔ ان کی نوکری لگنے پر ہادی نے جب اس سے پوچھا آگے کیا کرو گے تو اس نے کہا، میں ایک این جی او بناؤں گا، کویت کا سب سے بہترین این جی او۔ مزمل کویت کے حالات کبھی بھی بگڑ سکتے ہیں، یہاں جنگ لگ گئی تو
NGO تو یہیں رہ جائے گا نا، تو کیا ہم کل کی سوچ کر اپنا آج خراب کر لیں ہادی؟ وہ خفگی سے بولا تھا، میں نہ تو آنے والے کل کی پرواہ کرتا ہوں نہ ہی گزرے ہوئے کل کی، جو ہے وہ آج ہے، جو کل ہوگا وہ کچھ بھی نہیں، اور جو کل تھا وہ بس تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ وہ لڑکا جو جی جان لگا کر اس مقام تک پہنچا تھا، لوگ اسے مزمل فرقان کہتے تھے۔ حرین کو مزمل کی زندگی پھولوں سی لگتی تھی، کچھ غلط نہیں لگتی تھی، لیکن وہ ایک بات سے لا علم تھی کہ پھولوں پر بھی کانٹے ہوتے ہیں، اور ان پھولوں تک پہنچنے کے لیے پہلے کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو کانٹوں سے گزر کر پھولوں تک پہنچ جاتا ہے پھر اسے پھولوں کی چاہ نہیں رہتی۔ مزمل فرقان کو بھی اب پھولوں کی چاہ نہیں تھی، جسے کبھی دارالامان کا کہہ کر ٹھکرایا گیا تھا، آج اس کا خود کا ایک دارالامان تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر ماضی کے پنوں میں جذب ہوا۔ وہ سالوں کا سفر طے کر کر آیا تھا، وہ کانٹوں سے گزر کر پھولوں میں لوٹ آیا تھا۔ اس کے روبرو بیٹھے ان دونوں کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے گہری سانس لیتے ڈائری بند کی۔ شیر خان نے آنسو پونچھے۔ ہم یہ ویڈیو ضرور بنائے گا۔ اٹھ کر کیمرہ سیٹ کرنے لگا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ امی، میں نے اپنا وعدہ آج تک نبھایا ہے۔ اور وہ بھی اٹھ گیا۔ چلو چلو لڑکی، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ حرین ٹھیک کہتی تھی، وہ جو دکھتا تھا وہ تھا نہیں، اور جو تھا وہ دکھتا نہیں۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد ہر ماہ جمعرات کی رات کو شام کے مسلمانوں کی امداد کے لیے دوائیوں، کپڑے اور کھانے پینے کا سامان پیک کرنے کسی کیمپ میں جایا کرتے، اور دیر رات کو ادھر سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ میں گاڑی نکال لوں، تب تک تم لوگ یہ پیک کر لو، وہ ان سے کہہ کر باہر نکلا اور کسی میدان کی طرف چل پڑا۔ وہ سنسان میدان میں گاڑیوں کے درمیان سے گزرتا جا رہا تھا۔ کسی احساس سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ شانے اچکا کر پھر سے چلنے لگے۔ وہ اب اپنی گاڑی کے قریب آ پہنچا اور اس نے بٹن دبایا۔ سیاہ اندھیرے میں سنہری آنکھیں جگمگائیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا کہ اس نے اپنے شانے پر کسی چیز کو محسوس کیا۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا، وہ کسائی کی بڑی سی چھری تھی۔ وہ سانس نہیں لے پایا تھا۔ وہ دھیرے سے مکان کے انداز میں پلٹا اور اس کی آنکھیں جمنے لگیں۔ اس کے روبرو وہی بدو کھڑا تھا۔ او خدا، وہی بدو تھا جس نے اس کی اور نقلی بیوی نے مل کر دھول چٹائی تھی جس کو۔ وہ تمسخر سے مسکرایا، مرحبا۔ آج نہ تو اس کے پاس گٹار تھا اور نہ ہی اس کی نقلی بیوی۔ گٹار بجانا تو اس نے ویسے بھی اسی روز چھوڑ دیا تھا جس روز اس کا سامنا پہلی مرتبہ اس بدو سے ہوا تھا۔ کیسے ہو؟ بیوی نہیں آئی آج تمہاری؟ نہیں، وہ مغرور انداز میں بولا۔ چلو اچھا ہے، دیکھو جو تمہیں چاہیے تم لے لو، میری جان بخش دو۔ آج میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، آج میں تمہیں موت دوں گا، موت۔ وہ سر پیچھے پھینک کر تمسخر سے ہنسنے لگا۔ چل کلمہ پڑھ۔ اس نے گاہے بگاہے یہاں وہاں دیکھا اور جھپٹ کر اس کے پیٹ پر لات ماری۔ وہ بھاگا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوا اور بیختار چلایا، اوہ رکو! وہ اندھا دھند اس رتیلے میدان میں بھاگ رہا تھا کہ یکدم رکا۔ اس کے سامنے ایک اور لمبا چوڑا بدو کھڑا تھا۔ پیچھے سے وہ بدو ہنستا آ رہا تھا۔ اس دن تمہارے ساتھ تمہاری بیوی تھی، آج میرے ساتھ میرا بھائی ہے۔ اس نے اس کی گردن پر چھری رکھی۔ مرد کے بچے ہو تو چھری رکھو، پھر بتاتا ہوں۔ وہ چبا چبا کر بولا تھا، اپنی بکواس بند کرو لڑکے۔ اس کے روبرو کھڑا بدو چھری پکڑے اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے زور سے پیچھے سے اس کے پیٹ پر لات ماری۔ اس نے اسے یکدم چھوڑا اور وہ بھاگنے لگا کہ پیچھے سے اس کے بازو پر چھری پھری اور اسے یوں لگا تھا جیسے اس کی جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ سرخ آنکھوں سے درد بھری سانسیں لیتا پلٹا۔ وہ دونوں اس کے قریب آ رہے تھے۔ بہت ٹانگیں چلتی ہیں نا تیری؟ اس نے اسے دھکا دیا اور گرتے اس کا سر اینٹ پر لگا۔ امی! اسے ایسے لگا تھا جیسے اس کا سر ہی پھٹ گیا ہو۔ آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے اس کی ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور دوسرے نے اس کی ٹانگ پر چھری ماری۔ بیوی بولتی ہے چلو تو چلتا ہے، بیوی بولتی ہے مارو تو مارتا ہے، بیوی بولتی ہے بھاگو تو بھاگتا ہے، اور اس کی سانس تھم سی گئی، جان جسم سے نکل رہی تھی۔ اس نے اس کے منہ پر بوٹ مارا اور خون اڑاتا ہوا زمین پر گرا۔ اس نے درد سے کرہ لیتے ریت مٹھی میں جمع کی اور سیدھا ہوا اور اس کے سینے پر چھری مارنے ہی لگا تھا کہ اس کی آنکھ پر ریت پھینکی اور اس کے پیٹ پر بوٹ مارا۔ وہ بمشکل اٹھا تھا کہ شانے پر ایک اور ضرب لگی۔ وہ یکایک گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ درد انتہا کو پہنچنے لگا تھا۔ آنکھیں جگمگ جگمگ ہوتی تھیں۔ خون میں اس کی سیاہ شرٹ بھرنے لگی تھی۔ وہ دونوں اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔
پتہ نہیں کدھر ہے مزمل، وہ میدان سے باہر اسے تلاش کر رہے تھے۔ وہ اس کے پیٹ میں چھری مارنے لگا کہ فوری پیچھے ہوا اور چھری اس کی پسلی پر لگی۔ وہ دیوانہ وار چلاتے زمین پر گرا۔ ادھر آواز پر انہوں نے چونک کر میدان کی طرف دیکھا۔ مزمل! چلو ہادی بھائی، دیکھو دیکھو، 1 منٹ کچھ پکڑ لیں۔ اس نے گاہے بگاہے کچھ دیکھتے تلاش کرنا چاہا۔ ادھر ایک بدو اس کے قریب بیٹھا تھا اور ایک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چل کلمہ پڑھ لے۔ اس نے گہری گہری سانسیں لیتے زمین پر کچھ تلاش کیا۔ اسے اندھیرے میں کانچ کی چمکتی بوتل نظر آئی تھی۔ پڑھتا ہوں۔ اس نے ان کا دھیان بٹانے کو وہ بوتل پکڑی۔ وہ اس سزائیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، پڑھ لو اور فکر نہیں کرنا، پیچھے سے تمہاری بیوی کو بھی بھیج دیں گے۔ لا الہ! اور اس نے ساتھ بیٹھے بدو کے سر پر بوتل ماری۔ وہ چلا کے پیچھے گرا۔ اس کے سر سے خون تیزی سے بہنے لگا تھا۔ ماتھے پر کانچ کی چھوٹی چھوٹی کرچیاں لگیں، یہ صاف واضح ہوتی تھیں۔ سامنے کھڑا بدو اس کی ہمت کو دیکھ کر چونک کر رہ گیا۔ وہ اس کی نوکیلی بوتل دکھاتے کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا۔ چھری چھوڑو! اس نے غصے سے اس کے ہاتھ پر ٹانگ ماری اور وہ کانچ کی بوتل ہاتھوں سے چھوٹی۔ اس کے قدم ڈگمگائے، سر چکرایا۔ تم نے میرے بھائی کو مارا! وہ اس کے پیٹ پر چھری مارنے لگا کہ وہ خود زمین پر چکرا کر گرا۔ سامنے ہادی ہاتھ میں لوہے کا راڈ پکڑے کھڑا تھا۔ اس بدو کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس نے زخمی مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور زمین پر گرنے لگا۔ مزمل! ہادی نے جھٹ سے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا۔ وہ کسی اور دنیا میں جانے لگا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، لبوں سے لہو نکلتا تھا، پورا وجود خون سے تر تھا۔ وہ بالکل حرین کی خواب کی طرح تھا۔ وہ اس کے خواب کی تعبیر تھی۔ مزمل بھائی! کانوں میں مدھم مدھم سی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ آخری مرتبہ آنکھوں کے گرد وہ چراغ سی آنکھیں آئی تھیں اور اس کا دل میں ابھرا ایک خوف زبان پر آیا، یہ حور کو مار دے گا، حور کو بچا لینا، حور کو۔ وہ چونکے، وہ یقین نہیں کر پائے تھے کہ یہ وہی بدو تھا۔ مزمل اٹھو! مزمل کچھ نہیں ہوا! مزمل! وہ بچوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ شیر خان نے کلائی پکڑ کے اس کی نبض دیکھی، مدھم مدھم سانسیں چل رہی تھیں۔ آس پاس کون تھا اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے کپ کپاتے وجود سے اسے اٹھا کر گاڑی میں رکھا۔ شیر خان تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہادی کی تو ہمت جیسے ہر اگلے سیکنڈ دم توڑتے توڑتے ٹوٹ کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی سانسیں اس نیم بے جان جسم میں باقی تھیں۔ ہادی خون سے بھرے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھپتھپاتا تھا۔ مزمل ہوش میں رہو، کچھ نہیں ہوگا، ہم جا رہے ہیں مزمل۔ وہ بچوں کی طرح بلبلاتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اندر سے وہ بھی دم توڑ رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے تیزی سے ماضی کے لمحے چلنے لگے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ماضی میں لوٹنا چاہتا تھا، وہ بھاگنا چاہتا تھا، وہ دوڑنا چاہتا تھا، لیکن اس کا خون میں لپٹا نیم بے جان وجود اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ سبزے پر بھاگ رہے تھے، وہ ہنس رہے تھے، وہ مسجد جا رہے تھے۔ ہادی یہ غلط ہے، ہادی چلو نماز پڑھائیں، ہادی ایسے نہیں کرتے، ہادی ایسے نہیں کرتے، ہادی مزمل اٹھو نا! وہ بےحتار چلایا تھا۔ وہ اس ہسپتال لے کر آئے تھے، ڈاکٹر نرسیں اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ ایمرجنسی مریضوں کے کپڑوں میں ملبوس ہسپتال کے مسجد میں آئے تھے۔ لاکھ آنکھیں آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتی تھی مگر پھر بھی نہیں کر پاتی تھیں۔ انہوں نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے دعاؤں کا سلیقہ نہیں آتا ہے میرے پاک رب، مجھے مزمل کی طرح آپ کی باتیں بھی کرنی نہیں آتی، میں 5 وقت نمازی بھی نہیں ہوں، جس کا وقت مل جائے پڑھ لیتا ہوں اور جس کا وقت نہ ملے چھوڑ دیتا ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، لیکن میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ اگر اپنے ہی ٹھکرا دیا تو کون اپنائے گا مجھے؟ آپ نے ہی نہ سنی تو کون سنے گا میری؟ اے میرے اللہ، پلیز اسے بچا لیں، پلیز۔ کہتے ہیں موت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، پر میں تو اس ذات سے مانگ رہا ہوں جس سے ایک پتا بھی جنبش کرتے اجازت لیتا ہے، پلیز میرے اللہ اسے بچا لیں۔ میں آج سے کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، میں روز اس کے ساتھ نماز پڑھنے جاؤں گا، پر پلیز اللہ اسے ہم سے دور مت کریں۔ موتی کو تو اپنے رب سے ہی جڑنا تھا، بس مزمل کو وسیلہ بننا تھا۔ اسے ہتھیلی پر دیکھتے اپنے ماضی کا ایک خوبصورت قصہ یاد آیا۔ اپنے سبزے پر لٹا کر کوئی لڑکا مار رہا تھا، چھوڑو مجھے، وہ اس کا گریبان کھینچ رہا تھا۔ تبھی مزمل بھاگ آیا، اس نے اس لڑکے سے چھڑوایا، چھوڑو میرے دوست کو، اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا۔ تھینک یو مزمل، تم نے میری مدد کی۔ تھینک یو کی کیا بات ہے؟ مشکل وقت میں اگر آپ کے اپنے ہی آپ کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ میں ہمیشہ تمہارے لیے تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا ہادی۔ جواباً وہ مسکرایا، ہاں اور میں بھی، یہ وعدہ ہے۔ آنکھوں سے موتی ٹوٹا، تم میرے لیے ہمیشہ تھے مزمل، میں ہی تمہارے لیے نہیں تھا، میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، میں ہی تمہارے لیے وقت پر نہیں پہنچ سکا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے کہتا جا رہا تھا۔ ساتھ بیٹھا شیر خان بھی اداسی سے مسکرا کر
ان کے سنہرے دنوں کو یاد کرتا تھا۔ احمدی پارک میں نوجوان اس کا مذاق اڑاتے اس پہ تانے کس رہے تھے۔ اور شیر خان انگریزی تو بول کر دکھاؤ، کھانا خراب ہو تمہارا، خدا کی لعنت ہو تم پر، وہ کافی غصے سے چلایا تھا۔ او ہو، پتہ ہے شہری، مارس کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے انگریزی پڑھ کر آیا ہے، کیا بدتمیزی لگا رکھی ہے، بتاؤں میں تمہیں؟ تبھی وہ دراز قد نوجوان سختی سے کہتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ وہ گڑبڑائے، مزمل، وہ آج کے بعد یہ بدتمیزی یہاں نہیں چلے گی، سمجھے؟ معافی مانگو اس سے۔ سوری سوری شیر خان، اور وہ فوراً ادھر سے بھاگے۔ مزمل اس کے ساتھ آ بیٹھا اور ذرا سا مسکرایا۔ کتا شعوری یا لاشعوری طور پر نہیں بھونکتا، اس کی فطرت میں ہی بھونکنا ہوتا ہے۔ دراصل نہ وہ مجبور ہوتا ہے نہ یہ بھی مجبور ہیں۔ ان کی کہی ہوئی باتوں کو دل پر مت لو، تمہاری انگریزی بہت اچھی ہے، بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ ہم کو معلوم ہے ہم کو انگریزی نہیں آتا۔ ہادی نے یہ کیسے دیکھا؟ شہری، ہم کو اور بندہ برا بولتی ہے، ہر کوئی ہمارا انگریزی کا مذاق بناتی ہے، پر مزمل بھائی نے کبھی ہمارا دل نہیں دکھائی، ہمیشہ ہمارا حوصلہ ہی بڑھائی۔ اللہ کیسے اس کو ہم سے دور کر سکتی ہے؟ ساری غلطی ہماری ہے شہری، ساری غلطی ہماری ہے۔ نہ ہم اسے اس دن اس لڑکی سے بات کرنے دیتے، نہ وہ اس کے پیچھے کبھی جاتا، اور نہ یہ سب کبھی ہوتا۔ وہ ایک دوسرے کے شانوں پر ہاتھ رکھے کبھی رو دیتے تو کبھی ایک دوسرے کو تسلی دے دیتے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے ہمت جٹا کر مہک کو کال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔